السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها، کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ، وکل ضلالۃ فی النار۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہے، ساری تعریفیں اسی ذات کے لیے سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، قرآن مجید بہت سے موقعوں پر جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، مصائب کے شکار، مصائب سے پریشان ہو کر گھر جاتا ہے، یہ ایسے نازک موقع ہوتے ہیں۔ ان حالات میں دین پر استقامت، ایمان کی کیفیتوں کو اپنے اندر ثابت رکھنا، یہ مومن کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا دنوں کے ہیر پھیر ہوتے رہتے، جیسے دن کی روشنی ہے، رات کی تاریکی ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ اچھائی کرنے والا، برائی کرنے والا، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ ہدایت پر چلنے والا، ہدایت یافتہ شخص اور گمراہیوں میں بھٹکنے والا شخص، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے سزا وغیرہ ہوتی ہے، بدلہ بھی دیا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا جس حالات سے گزر رہی ہے، دن بدن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جہاں دوسرے مسائل ہیں، ہمارے ملک میں اتنے زیادہ مسائل نہیں ہیں، اللہ کا فضل۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا، دنیا کے نشیب و فراز اور حالات پر نظر بھی رکھو، تو غور بھی کرو، تو یہ حالات ایک مومن کے لیے عبرت کی نشانیاں بھی ہیں اور ہدایت پر آنے کی بھی نشانیاں ہیں۔ جو ذی فہم ہوتے ہیں، ان واقعات سے ایمان مضبوط ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔ سیرو فی الارض، زمین میں دیکھو کیسے کیسے طاقتیں اس دنیا میں گزری ہیں۔ جب وہ خدا کے نافرمان رہے، اللہ کے حکام کی، رسولوں کی اتباع نہیں کیے، وہ کبھی باقی نہیں رہے۔ یہ حالات ہوتے رہتے ہیں۔ موجودہ حالات میں ہمارے لیے ہر حال میں اللہ کی ذات سے رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونی چاہیے، ہر حال میں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ مکی دور میں صحابہ کرام کو مسائل ہوتے تھے، پریشانیاں ہوتی تھی، اس کے باوجود جب ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، پوچھتے تھے کہ آپ کیسے ہیں،
ہر حال میں اللہ کا شکر ہے کہتے تھے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ شکر کا جذبہ ہونی چاہیے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تھنکنگ پازیٹیو ہوتی ہے، ایک نگیٹو ہوتی ہے۔ نگیٹو تھنکنگ کبھی بھی انسان کو جو ہے بزدل بناتی، کمزور بناتی، کمزور کر دیتی۔ پازیٹیو جو تھنکنگ ہوتی ہے اس میں انسان کو ہمت افزائی ہوتی ہے، اچھا سوچتا ہے، اللہ کی ذات سے بھی امید رکھتا ہے کہ وہ اچھا ہی ہوگا۔ تو پازیٹیو تھنکنگ جو ہوتی ہے ان حالات میں، اس دور کے اندر، ان حالات کے اندر بہت ضروری ہے۔ اور یہ طے کر لیں ہماری زندگی کا کتنا حصہ باقی ہے اور کب ہم چلے جائیں گے، کن حالات میں جائیں گے، وہ اللہ ہی جانتا۔ ایسے بھی ہو، ویسے بھی ہو، جیسے بھی ہو، دنیا سے جانا تو جب جانا ہے مایوسی سے نہ جائیں، پست ہمتی کا شکار نہ ہو، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، صلاحیت رکھتے ہوئے، ایمان میں اضافہ کرتے ہوئے چلے جائیں۔ وہ کامیابی آخرت کی بھی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ ان حالات میں 7 چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، 7 باتیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جس میں حالات کا مقابلہ بھی ہے اور ان حالات میں ہم کیسے رہنا ہے، اور قرآن کیا گائیڈنس کرتا ہے ان حالات میں اندر۔ یہ تمام چیزوں میں اپنی زندگی کا ان حالات میں 7 چیزوں کو اپنا حصہ بنا لیں۔ نمبر 1، سورہ طلاق کی آیت کئی مرتبہ آپ سنے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں بھی سنے ہیں، کئی عنوانات کے تحت چلے۔ وہ یہ ہے ہر حال میں ہم اللہ کے فرمان بردار بن کے رہیں۔ ہم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس روئے زمین پر، اس مقصد سے بھیجا ہے کہ دین اسلام کو اس سرزمین کے اندر حتی الامکان ہم خوب پھیلا سکیں۔ یہ مقصد متعین ہے، ہر حال میں اللہ کا فرمان بردار غلام بن کر زندگی گزارے۔ جیسا سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو آدمی اللہ کا ڈر رکھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، آخرت کی فکر رکھتا ہے، دنیا کے حالات پر بے صبرا نہیں ہوتا، پس دل نہیں ہوتا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں، ان تمام حالات میں گھر گیا ہے انسان، اس سے اللہ تعالیٰ سیفٹی نکال کر باہر نکال جاتا ہے۔ حالات سے نکالنے کی ذمہ داری اللہ کی، وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کیسے بھی حالات سے اس کو نکالتا ہے۔ انسان ایک چیز کی فکر میں رہتا ہے، یہ حالات ایسے رہے تو ہماری کاروبار کیا ہوں گے، ہمارا رزق کیا ہوگا، کیسے گزاریں گے، یہ فطری چیز ہے انسان کی۔ جو پہلا لفظ قرآن نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، مصائب و آلام سے نکالنا وہ ہمارا کام ہے۔ دوسری گارنٹی دیتا ہے وَيَرْزُقُهُ، ہم اس کو رزق دیں گے، من حیث لا یحتسب، اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے رزق آ گیا، کہاں سے ترقی ہو گئی، کہاں سے برکت ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے۔ تو ان حالات میں نمبر 1 چیز کو نوٹ کر لیں کہ اللہ کے ہم فرمان بردار بنیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے مسائل سے نکالنا۔ رزق، کاروبار، ان تمام چیزوں پہ پریشان مت ہو، اللہ کے سپرد کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے حالات کو صحیح کرے گا۔ نمبر 1۔ دوسری چیز، چلتے پھرتے کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں۔ استغفار جس میں گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سورہ انفال، سورہ توبہ میں غالباً کہا گیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے
کسی قسم کے عذاب کو ہم دنیا میں نہیں لائیں گے، یہ حضور کی شان تھی۔ اور اسی طریقے سے مومن کے لیے خوشخبری دی گئی، جب تک روئے زمین پر تم استغفار پڑھتے رہیں گے اللہ کے عذاب آسان نہیں ہے، آسان استغفار پڑھتے رہیں۔ یہ دوسری چیز کو اپنا، ہمارے کیا غلطیاں ہیں، ہم کیا کوتاہیاں کیے ہیں، کیا گناہ کیے ہیں، استغفار کثرت سے پڑھیں۔ استغفار جب پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہوتی ہیں اپنی زندگی میں۔ یہ دوسری چیز کو اپنائیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 پڑھیے، جس میں کہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اللہ سے استغفار پڑھتے رہو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار پڑھتے رہو، آسمان سے بارشیں بھی برسائے گا، تمہارا اناج بھی اگے گا اور تمہارا رزق کے دروازے بھی کھولیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور استغفار پڑھتے رہو، تمہارے جو کاروبار ہیں، جو تمہاری کمائی ہے، اس میں اللہ برکت دے گا۔ نمبر 5، استغفار پڑھتے رہو، وَبَنِينَ، تمہاری اولاد سے تمہیں سکون بھی ملے گا۔ انسان اولاد کے تعلق سے پریشان رہتا ہے، تمہارے اولاد میں اللہ تعالیٰ راہ ہدایت برکت دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے فضل برسائے گا۔ یہ تیسری چیز کو ان حالات میں اپنائیں۔ پہلی چیز اللہ کے فرمان بردار بنے، دوسری چیز کثرت سے چلتے پھرتے استغفار پڑھتے رہیں، تیسری چیز ان حالات میں اپنے کو اپنانا ہے، جو کرنا ہے صدقہ و خیرات کثرت سے کرتے رہیں۔ اللہ جو دیا ہے کریں۔ صدقہ خیرات کا مطلب یہ زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ روزہ آپ کے پاس ایک روٹی ہے، 3 حصے کھائیے، پو حصے دیجیے، مثال کو سمجھا رہا ہوں۔ صدقہ خیرات، صدقہ خیرات کی وجہ یہ ہوتی ہے جو ہماری ذات پر جو مشکلات آنے والے ہیں، اپنے کو جو پریشانیوں میں گھرنے والے ہیں، یہ صدقات ڈیفنس کر دیتے ہیں، ایک قسم کا سکون اور ریلیف ملتا ہے صدقات۔ اور صدقات کا دائرہ بڑا وسیع بھی ہے۔ سبحان اللہ کہے صدقے کا ثواب ہے، الحمدللہ کہے صدقے کا ثواب ہے، استغفر اللہ کہے، انسانیت کے فائدے کے لیے جو کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرے، کوئی پریشان حال ہے تو بھئی اس کی پریشانی میں ہم شیئر کر کے اس کو تسلی دیے۔ چلتے چلتے ایک پتھر بیچ میں گرا تھا، اس سے ڈر تھا کہ کسی کو نقصان ہوگا، کوئی ٹھوکر کھائے گا، اٹھا کے بازو ڈال دیے۔ یہ تمام صدقات میں آتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو مصیبتیں، جو تکلیفیں جو آتی ہیں، وہ ہم سے ڈیفنس ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تیسرا کام ان دنوں میں کرنا چاہیے کہ کثرت سے صدقات کریں۔ من ذا الذی یقرض اللہ حسنا فیضاعف له اجرا کریم، کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو بہتر بدلہ بھی دے گا، جو خرچ کرتا ہے اس کے کئی حصے بڑھا کے بھی دے دے گا۔ نمبر 3، پہلی چیز اللہ کے فرمان بردار بنے، دوسری چیز استغفار کثرت پڑھے، تیسری چیز صدقہ و خیرات زیادہ زیادہ کرے، چوتھی چیز وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ چوتھا کام یہ کرنا چاہیے، اصلاح کا کام کریں، غلطیوں کو اپنی ذات سے دور کر لیں، نصیحت کا کام کریں، لڑانے کا کام نہ کریں، افواہوں کو نہ پھیلائیں، غلط باتوں سے جس کے ذہن کو مقدر جو پریشانیاں ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ اچھی بات کہنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، غلط افواہ پھیلنے سے تم بھی پریشان، سامنے بھی پریشان۔
चौथा काम इस्लाह, फसाद, गड़बड़, परेशान करना, इन तमाम चीजों से अपने आप को बचे रहे। व्हाट्सएप का दौर है, जंगें चल रही हैं, खामखा के एक दूसरे को बातें फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो हो रहा, ये हो रहा, इनसे अपने आप को बचे, दूसरों को भी बचाए। इससे कोई हासिल बात नहीं होती है। ज़हनी तवाज़ुन, ज़हनी परेशानियां बढ़ जाती हैं, सुकून खत्म होता है। तो इन हालात में इस चीज की तरफ तवज्जो दें जो सूरह क़सस आयत नंबर 77 में अल्लाह ने हुक्म दिया है। पांचवी चीज इन हालात में अपनाना है, हर हाल में शुक्रगुजारी करें, और करना भी चाहिए। उन हालात को देखो जहां इंसानों की जानें जा रही हैं, उन हालात को देखो जहां इंसान मुआशी हैसियत से बहरान है, कैसे कैसे हालात से गुजर रहे हैं, कंपेयर करें। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा रखा है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच कारोबार में हो सकता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने अच्छा रखा है। अल्लाह ने हमें अमन से रखा है, हम मिलजुल कर हैं, खुशियां मना रहे हैं। रमजान जैसी रमजान को हमने अच्छे तरीके से मनाया, अच्छी इबादतें की। हर हाल में शुक्र अदा करे, कभी नाशुक्रे का लफ्ज ज़बान पे ना लाए। जैसा कि सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरी नेमतों पर तुम शुक्रिया अदा करो, तुम्हें सुकून में भी रखूंगा, नेमतें भी बढ़ाऊंगा। कुफरान नेमत मत करो। एक और जगह कुरान ने बड़ी प्यारी बात कही है, अगर तुम हमारे फरमान बरदार हो, हम पे ईमान लाए हो, मेरी नेमतों पर हर हाल में शुक्र अदा कर रहे हो, मुझे क्या पड़ी है तुमको तकलीफों में डालना। कितनी बेहतरीन आयत। हर हाल में ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम। शुक्र गुजारी अपने अल्लाह के पास हमारे मर्तबात को बढ़ाती है। अल्लाह का शुक्र अदा करने से अल्लाह की नेमतों में इजाफा होता है। ना शुक्रापन ये शैतान की फितरत है, इससे कोई बात नहीं। छठी चीज, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलह रहमी करो, एक दूसरे से हालात को पूछ लिया करो, बाखबर रहो, हमदर्दियां करो, माँ बाप के साथ हो, अपने रिश्तेदारों के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, पड़ोसियों के साथ हो, बिरादरान वतन के साथ हो। जिस मुल्क में हम रहते हैं वो हमारे भाई हैं, इस्लाम नहीं लाए हैं, बात अलग है, लेकिन हमारा रवैया उनके साथ हमदर्दाना हो, पूछे भाई क्या हाल है, किधर है। इससे एक किस्म का रिलीफ जो मिलता है आपकी जात को। पूरे हालात जब बिगड़ते हैं तो इसको भी जो है अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए कि एक दूसरे की इस्लाह हो, माँ बाप की बात हो, रिश्तेदार की बात हो। कोई आदमी परेशान हाल भी हो सकता है, भाई परेशान मत हो, अल्लाह साथ देगा, हालात बदलेंगे, दिन अच्छे दिन अल्लाह ताला लाएगा, यहाँ नहीं तो क़यामत के दिन तो मिलेगा। तो ये जो है छठा काम करनी चाहिए। और आखिरी काम इन हालात में ये करना चाहिए, दुआओं के कसरत से करनी चाहिए। हर नमाज के बाद अपने लिए दुआ करें, अमन के लिए दुआ करें। नहीं मालूम किसकी दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह ताला हालात मिनटों में बदल दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अमन के लिए दुआ करें, सारी दुनिया में अमन हो, सारे इंसान महफूज हो, सारे लोग इंसान महफूज हो। हर नमाज में दुआओं को कसरत से करें। और अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम आपस में भाई हो, फस्लिहू, आपस में सुलह भी कर लो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते भी रहो, एक दूसरों को दुआएं करो, लअल्लकुम तुरहमून, उम्मीद है कि अल्लाह की रहमतें हम पे बरसेंगी। तो इन हालात में, इन परेशान कुन हालात में 7 चीजें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें।
نمبر 1 اللہ کے فرمان بردار بن کے زندگی گزارے، نمبر 2 کثرت سے استغفار پڑھے، نمبر 3 صدقہ و خیرات کثرت سے کرے، نمبر 4 اصلاح کا کام کرے، افواہوں کو نہ پھیلائیں، نمبر 5 شکر گزاری ہر حال میں ادا کرے، نمبر 6 ایک دوسرے سے تعلقات کو اچھے قائم رکھیں، نمبر 7 ہر وقت امن کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنا فضل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ساری دنیا کے اندر امن و سلامتی لے کر آئے۔ جو حالات گزر رہے ہیں اے اللہ تو اپنے فضل سے ان حالات کو، اس خوف کو امن میں بدل دے۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔